یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور مکئی کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی پار سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے۔ لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس پہر جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، اور بامشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر تھی۔ واؤ! فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فقرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے بعد لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پر چرنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔
اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کریہا آوازوں سے کمرے پہ چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کورید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کے اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا، دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا، دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کورید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسانوں کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا، اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنے ٹانگوں میں مجتمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کی دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا، اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، میں نے بھاگتے ہوئے سوچا، لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی، میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھینچ لی۔ اب غرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یخ ٹھنڈی سانس مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کے بری طرح سے بھونکنے اور غرانے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا سکیٹو تھا، جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا۔ اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی، اور اسے رگیدتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا تھا۔ کتے کے بری طرح سے غرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے غرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اور مجھ پہ سکتہ دھاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ سب میرے قریب تھے اور سبھی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو باپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کیا آفات آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب سکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی،
चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लोमड़ होगा। इस इलाके में लोमड़ अक्सर नजर आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज तक लोमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानती थी कि वो लोमड़ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक अफरियत था। मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश हो गई और हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो मेरे दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा। और चंद दिन में मैं वाकई ये सोचने लगी कि कहीं वाक़यतन ऐसे तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लोमड़ या कोई और मकामी जानवर हो, जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरावना अफरियत समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। 1 माह गुजर गया और मैं इस वाक़ये को तकरीबन फरामोश ही कर चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे तो मैं बुरी तरह से डरी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई कि अब भूल कर भी फार्म का रुख नहीं करूँगी। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और इससे नज़रें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुँच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाक़या सबको ही भूल चुका हो। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहाँ चच्ची कुकिंग में मसरूफ़ थीं। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ, प्लीज़। आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए कहा। मैं जार पकड़े 24 सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था। गैलरी में नीम तारीखी का समा था। मैंने स्टोर रूम में कदम रखा और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पेटी सामने ही पड़ी थी। मैं इसे खोल के जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को नाखूनों से कुरेदा जा रहा हो, और मेरी नज़रें खुद ब खुद कमरे की 24 शेड की तरफ घूम गईं, जिस पे वही अफरियत बैठ के पुश्त मेरी जानिब किए दीवार को खुरच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर ज़मीन पे जा गिरा। नहीं, फिर नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ना दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ना रही हो। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, तो मुझे लगा जैसे मेरे कदम मन-मन के हो चुके हों। तभी मैंने इसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म का पूरा ज़ोर सर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुल गया और मैं ऐसे ज़मीन पे गिर गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तभी मुझे किसी ने बाजू से पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींच लिया और मेरे हलक से चीख निकल गई। बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर गिरते देखा तो बाजू से पकड़ के बाहर अपनी तरफ खींच लिया। अब चाचू की नज़रें स्टोर के अंदर का जायज़ा ले रही थीं और उनके चेहरे पे खौफ और फिक्र के मिले-जुले तासुरात थे। बेटा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे की जानिब ले जाते हुए कहा और मैं डरी सहमी इनके साथ चल पड़ी। चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए और बाहर सिंह की तरफ चल दिए। बेटा, भले ही आप अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना और ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी ज़िंदगी और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से ख़रीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फ़रोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही ख़रीदा जा सकता था, और उसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे भी अपने साथ फार्म हाउस के काम पे लगा दिया। इस फार्म पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता है, ऐसे जैसे मुझ पे हर वक्त कोई देख रहा हो, किसी कोने खुदरे, किसी झाड़ी, किसी पहाड़ से। हर वक्त मुझे देखे जाने का एहसास होता था और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे लकड़ी को किसी
نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چھچھندر کے لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی۔ پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور حسب معمول جب شروع ہوئیں تو جیسے رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا منبع پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لایا، اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھیں اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی، اور اس کے اندر سے ایک کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریہا اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی دو پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع کی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فی الفور پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس اہلکار فارم ہاؤس پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا اور سرکاری سردخانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک کے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دیں۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک نوجوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز، اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا، اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے، مگر نہ نکل سکی، اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیتناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سردخانے سے غائب ہو گئی، اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے، کسی کمرے، کسی دیوار کو کریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچے رہنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا، اور وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے، مگر وہ اس صورت انسان پر حملہ آور ہوتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آوازیں سنائی دیتی یا اس عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ عفریت لکڑی اس لیے کریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کریدتے کھرچتے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پہ پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے۔
لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا۔ اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف اور وحشت کا نیا دور شروع ہوا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھینچ لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریخی وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ آن کی آن میں وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر بھی رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، گھر سے ہر جگہ اس بلا کے کھرچنے کی آواز سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز میں بھی کمی آنے لگی۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آواز ہی سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا نیا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز سنائی نہ دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ عفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے؟ یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے پھر وہ آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ 10 سال بعد اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عفریت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھیں، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی
اور تو اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی، جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا اور اب 10 سال بعد میں ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنے فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ چاچو نے ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لی تھیں۔ بقول ان کے اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔